Yes or no? Finished? साढ़े 11 का वक्त था, खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा तो अगर गुंजाइश नहीं तो फिर सलाम पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं, बस मेरी बात मुकम्मल कर लेता हूँ। सरकार अलैहिस्सलाम मदीने में तशरीफ लाए, अल्लाह, और उसके बाद इस्लाम को फ़रोग़ मिला, इस्लाम की बहारें आई, सुभान अल्लाह। तो सहाबा किराम ने आपस में मशवरा किया कि कुछ हुजूर की खिदमत में नजराना पेश करेंगे। हुजूर की भी कुछ ज़रूरियात ज़िंदगी की जो हैं, सरकार हमारे लिए इतना सब करते हैं, ईमान हमें अता फरमाया, इस्लाम हमें अता फरमाया, कुरान हमें अता फरमाया, दीन की मोहब्बत हमें अता फरमाई, जन्नत हमें अता फरमा दी, मदीना हमें अता फरमा दिया। अब सरकार की बारगाह में कुछ हम नजराना पेश करें, तो कुछ माल लेकर के हुजूर के पास पहुँच गए। अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल फरमाई। अल्लाह ताला फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। अल्लाह फरमाता है, महबूब तुम कह दो, तुम फरमा दो कि जो दीन की मैं खिदमत करता हूँ ना, इसके बदले में तुमसे कोई माल दौलत नहीं मांगता, कोई उजरत नहीं मांगता, कोई अजर नहीं मांगता। हाँ, सिर्फ इतना मांगता हूँ, इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरे कुराबतदारों से मोहब्बत करो। और क्यों ना मोहब्बत करें, वो हुसैन, सुभान अल्लाह, वो हुसैन जिसने छिड़क के खून चमने वफा को हरा किया, वो हुसैन जिसने छिड़क के खून चमने वफा को हरा किया, उसी जानिसार का वास्ता तो हर एक गदा का सलाम ले। इमाम अली मकाम की कुर्बानी की एक झलक आपके सामने पेश करके सलाम पेश करता हूँ। इमाम अली मकाम करबला के मैदान में मौजूद हैं, सब्र और रज़ा का
وہ پیکر، نبی کا وہ پیارا نواسا، جن کی شہادت کی خبریں ان کی پیدائش کے وقت سے ہی میرے آقا دیتے چلے آ رہے ہیں، فاطمہ کا لاڈلا، علی کا جگر گوشہ، 12 تک چلے گا یا پھر if you want all of you raise your hand. کیونکہ 11ویں کے 11 تو ہو گئے، 12ویں کے 12 بھی ہو جائیں گے. شروع تو 10ویں کے عاشورے کے 10 سے کیا تھا نا، تو انشاءاللہ ہوگا. دل سے نا؟ امام علی مقام تشریف لاتے ہیں میدان کربلا میں. اللہ اللہ، وہ کیا منظر رہا ہوگا. جگر کے گوشے کٹتے جاتے ہیں، جگر کے ٹکڑے ہو رہے ہیں. آنکھوں کے سامنے 18 سال کا جوان بیٹا علی اکبر شہید ہو رہا ہے. بھائی عباس کی لاش پڑی، ننھے علی اصغر کی لاش پڑی، اون محمد کی لاشیں پڑی، حضرت قاسم کی لاش پڑی، جانثاروں کی لاشیں پڑی ہیں. سیدہ زینب کی آنکھوں میں آنسو ہیں، سیدہ سکینہ رو رہی ہیں، سیدہ سے شہر بانو کی سسکیوں کی آوازیں آ رہی ہیں. 3 دن سے پینے کے لیے پانی نہیں. عورتیں ذرا غور سے سنیں، کربلا کی ان اہل بیت کی ان خواتین سے سبق حاصل کریں. ہائے واویلا نہیں ہے، ہچکیاں آ تو رہی ہیں لیکن صبر و رضا کا پیکر بنی ہوئی ہیں. اللہ اللہ. امام علی مقام، امام حسین علیہ الدین علیہ السلام علی اکبر کی لاش کو اٹھاتے ہیں، لا کر کے خیمے کے پاس رکھتے ہیں اور صبر کے ساتھ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. دوسرے شہداء کی لاشوں کو اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. سارے شہیدوں کی لاشیں آپ سمیٹ کر رکھ دینا کرتے اور کیا پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ موقع علی اصغر کی پیاس گھر میں دیکھی نہیں جا رہی. خیمے میں سیدہ زینب کہتی ہیں بھائی حسین، ان ظالموں کو یہ خبر نہیں ہوئی 6 مہینے کا بچہ بھی ہمارے ساتھ ہے. بچوں پر تو کافروں کو بھی رحم آ جاتا ہے. اور یہ تو نبی کا نانا جان کا کلمہ پڑھنے والے، ان کے سامنے لے کر کے جاؤ، ان کو یہ بچہ دکھاؤ. اس کی زبان سوکھ کر کے کانٹا بن چکی ہے، حلق اس کا سوکھ رہا ہے. چند قطرے اس بچے کو مل جائیں تو یہ تو بچ جائے گا. کم سے کم ہماری وجہ سے یہ بچہ پریشان. جاؤ اس کو لے کر. امام حسین بولے بہن تم کہتی ہو تمہاری تسلی کے لیے لے کر جاتا ہوں، لیکن ان ظالموں سے مجھے کوئی امید نہیں ہے. گئے لے کر کے، پکارا آپ نے سنو اے یزیدی لشکر والو، میرے نانا جان کا خطبہ پڑھنے والوں، ان کا کلمہ پڑھنے والوں، ان پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والوں، یہ میرا بیٹا ہے ننھا علی اصغر، 6 مہینے کا بیٹا. امام حسین کے 3 بیٹے وہاں موجود ہیں. ایک علی اکبر، درمیانی علی اوسط اور تیسرے ہیں علی اصغر. اکبر یعنی بڑا، اصغر یعنی چھوٹا، اوسط یعنی مڈل، درمیانی. ہمارے گھر میں اگر خاندان میں کسی ایک کا نام اگر احمد ہو، محمد ہو، دوسرے کا رکھنے بولے تو چاچا کے بیٹے کا ہے کیسے رکھوں. امام حسین کی 3 بیٹے علی ہیں. نسبتیں اگر رکھنی ہو تو ریزن نہیں دیے جاتے، نسبتیں دی جاتی ہیں. عجیب و غریب نام لوگ رکھتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں انبیاء کے ناموں پر نام رکھو، ان کی برکتیں حاصل کرو. اگر سلمان نام رکھنا ہے تو حضرت سلمان فارسی کی نیت سے رکھو، ان کی نسبت سے رکھو، کسی ہیرو ایکٹر کی نسبت سے مت رکھو، ورنہ اسی کے اخلاق اس کے اندر آ جائیں گے. جیسی نیت ویسی برکت ہوگی. نیتیں درست کرو. علی اصغر چھوٹا بیٹا، 6 مہینے کا بچہ ہے. اے یزیدی لشکر والو سنو، میرے ہاتھ میں پانی کا پیالہ نہ دو، کہیں تمہیں ڈر ہو کہ میں پانی پی لوں گا اب تمہیں قتل کروں گا، طاقت آ جائے گی مجھ میں، جان آئے گی میرے. نہیں، سنو، اپنے ہاتھ سے ہی چند قطرے اس کے حلق میں ٹپکا دو. پانی پی کر اس قابل نہیں ہو جائے گا کہ تمہارے مقابلے میں تلوار لے کر کے آ جائے. اس بچے پر رحم کرو، اللہ اس کے رسول کے لیے تم کا کلمہ پڑھتے ہو، اس کے گلے میں اس کے حلق میں چند قطرے ٹپکا دو. ہرملا نام کا ایک بدبخت تھا، اس نے تیر اپنی کمان پہ چڑھایا ہوا تھا. اس نے پکار کے کہا حسین ابھی اس کو پانی پلاتا ہوں. تیر کھینچا،
کھینچ کر کے ٹاپ کر کے جو مارا تو وہ تیر سیدھے آ کے ننھے علی اصغر کے حلق میں پیوست ہو کے امام کے بازو میں گھس گیا۔ اللہ اکبر، امام کا کلیجہ منہ کو آ گیا، چھوٹا سا بچہ، 6 مہینے کا بچہ، اللہ اکبر۔ لیکن جانتے ہو امام نے کیا پڑھا؟ کیا پڑھا ہوگا؟ جی انا للہ تو پڑھا، لیکن آگے کر کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ کیا پڑھا بولو؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اس عالم میں بھی اللہ کا شکر، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا امام یہ حمد بیان کرنے کا کون سا موقع ہے؟ اتنی بڑی مصیبت، ننھا علی اصغر تڑپ رہا ہے آپ کے بازو میں، لے کر کے آتے ہیں سیدہ زینب، لو علی اصغر کو سنبھالو، علی اصغر اب نہیں تڑپے گا۔ بھائی کیا پانی دے دیا؟ کیا پانی نہیں دیا؟ نانا جان کے پاس پہنچ کر جنت میں یہ کوثر کے جام سے اپنی پیاس کو بجھا رہا ہے۔ اب علی اصغر نہیں تڑپے گا، اب اس کے رونے سے تم کو تکلیف نہیں ہوگی، اب یہ نہیں روئے گا، اب یہ ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کی روح اللہ نے قبض کر لی اور کہا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ امام الحمدللہ کیوں کہا؟ فرمانے لگے سنو، جب میں اپنے بچے علی اصغر کو لے کر یزیدی لشکر کے سامنے پہنچا، مجھے امید تو نہیں تھی کہ وہ کچھ رحم کریں گے، مجھے پتا تھا کہ وہ ایسا ہی کریں گے جیسا کہ انہوں نے کیا، لیکن اس وقت مجھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد آئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام یہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے پہنچے تھے۔ اللہ نے قربانی تو قبول فرمائی، لیکن اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ نے فرمایا کہ ان کے بدلے میں فدیہ اللہ نے قبول فرمایا۔ اسماعیل علیہ السلام کو قربان نہیں ہونا پڑا، ان کو بچا لیا گیا، ان کے بدلے میں دمبا قربان ہوا۔ امام فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرے علی اصغر کے بدلے میں بھی کہیں کوئی دوسری چیز اللہ نہ قبول کر لے، میرا بچہ قربانی سے رہ نہ جائے، لیکن جب اللہ نے میرے بچے ہی کو قبول کر لیا تو میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہنے لگا الحمدللہ رب العالمین۔ بولو محبت سے بولو، رو رو کے بولو۔ کیا ایسی قربانی کہیں آپ نے دیکھی ہے؟ کیا اس طرح کا قربان کرنے والا کوئی جگر آپ نے دیکھا ہے؟ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے، یہ حسین ہے۔ سبحان اللہ، بولو نا، یہ حسین ہے، اور ان سے محبت کا میرے مولا نے قرآن پاک میں حکم دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کچھ اور نہیں چاہتا، میرے اہل بیت کی محبت چاہتا ہوں۔ آج جو ہم جمع ہوئے اسی اہل بیت کی محبت کی وجہ سے جمع ہوئے، اس ایک سجدے کی وجہ سے جمع ہوئے، جو خود سجدے میں گر کر امت مصطفیٰ کو اٹھانے کے لیے حسین نے کربلا میں کیا تھا۔ اور اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے، تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے، جلال گنبد خضرا سلام کہتا ہے، جلال گنبد خضرا سلام کہتا ہے، چمن چمن گل گل چم سلام کہتا ہے، چمن چمن گل گل چم سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، چمن چمن گل گل چم سلام کہتا ہے، چمن چمن گل گل
सलाम कहता है, चमक कलर गुलगुच्चा सलाम कहता है, चमक कलर गुलगुच्चा सलाम कहता है, हुसैन तुमको ज़माना सलाम कहता है, बोलो हुसैन तुमको ज़माना सलाम कहता है। फना तुम्हारी वजीफा है मेरा भाई, तुम्हारी मदद शेवा है मेरा मौलाई, बस एक नजर मुझ पर तो मेरी बन आई, तुम्हारा सैयद शहदा सलाम कहता है, तुम्हारा सैयद शहदा सलाम कहता है, हुसैन तुमको ज़माना सलाम कहता है। बस आखिर में जाते जाते अपनी माँ और बहनों को एक पैगाम दूंगा। इमाम हुसैन ने वो सजदा कैसे किया, कुछ आपका रोल है उसमें, माँ का रोल है। हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सर्दी की तवील रातों में, लंबी लंबी रातें होती है ना सर्दी में, दिन छोटा होता है, रात लंबी होती है। इशा की नमाज के बाद ठंडे पानी से फिर से वुज़ू करती, जबकि ठंडी में ठंडे पानी से वुज़ू करना बड़ा मुश्किल होता है, हम भी नहीं कर पाते ठंडे पानी से वुज़ू करना। लेकिन मेरे आका फरमाते हैं कि क़यामत के दिन कुछ लोग अर्श इलाही के साए में होंगे, जब उसके सिवा कोई और साया नहीं होगा। उसमें से एक है सख्त सर्दी में ठंडे पानी से वुज़ू करने वाला। ये सिर्फ अपनी जान को सख्त बनाना है नफ्स के मुकाबले में, तब ये मर्तबे मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते। ठंडे पानी से वुज़ू करती हैं और 2 रकात नमाज की नफिल की नियत मानती हैं। वो तहज्जुद भी हो सकती है, उससे रातुल लैल भी हो सकती है, नियत मानती हैं। लंबी रात में लंबा सजदा करती हैं, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। न जाने क्या क्या मुनाजात अपने रब से होती होंगी, रब से क्या बातें होती होंगी। फजर की अजान हो जाती है, इतना लंबा सजदा, फजर की अजान, नमाज पूरी करती हैं और रो कर अपने मौला से कहती है, मौला मेरे मालिक मेरे अल्लाह, तूने एक रात तो इतनी लंबी बनाई होती कि फातिमा जी भर के तेरा सजदा तो कर सकती, एक रात तूने ऐसी बनाई होती। रातें खत्म हो जाती है, सजदे पेशानियों में तड़पते रह जाते हैं, मेरी सजदों की लज्जतें पूरी नहीं हो पाती, मेरी सजदों की बरकतें और मैं हासिल करना चाहती हूँ, एक रात लंबी बना देता तू। वो नफल का रात भर सजदा करें तो रात खत्म हो जाए, और हमारी औरतों को, हमारे भाइयों को फर्ज नमाज के 2 सजदे की फुर्सत न मिले तो इमाम हुसैन के सजदे की क्या कदर होगी। ये सजदा वहाँ से मिला था, माँ की गोद से मिला था। माँ फातिमा होती है तो बेटा इमाम हुसैन होता है। औरतों, मेरी ख़वातीन इस्लाम, आप वो किरदार अपने अंदर पैदा करो, अपने बच्चों की तरबियत करो, उन पर ध्यान दो, उनको वाक़यात सुनाओ। इमाम अली मकाम के सोने से पहले उनको समझाओ, उनके दिलों पे असर होगा। उनको गोद में बिठा के रोज़ाना सूरह यासीन की तिलावत करो। सूरह यासीन कुरान का दिल है, उनके दिल पे ज़रूर असर करेगा इंशाअल्लाह। रोज़ाना सूरह यासीन की तिलावत करो, और इस मुबारक महीने में, मुहर्रम के महीने में कम से कम 1 ख़त्म कुरान इमाम हुसैन के नाम करो, ये सारे सवाब करेंगे इंशाअल्लाह। आशूरे के दिन रोज़ा रखो, आशूरे के दिन के रोज़े की बड़ी फजीलत है, 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा हो सकता है इसके जरिए। आशूरे के दिन यतीम के सर पे हाथ फेरो, मेरे आका फरमाते हैं जिसने यतीम के सर पे हाथ फेरा, हर बाल के बदले में अल्लाह जन्नत में उसका दर्जा बुलंद फरमाएगा। किसी ने आशूरे के दिन किसी प्यासे को पानी पिलाया, 1 घूंट पानी पिलाया, गोया उसने सारी औलाद आदम को सैराब कर दिया। आशूरे के दिन अगर किसी ने किसी बीमार की इयादत की तो गोया उसने सारी औलाद आदम की इयादत की। मोहब्बत से बोलो, सुरमा लगाओ आंखों में, आशूर नहीं होगा इंशाअल्लाह। इबादत करो, आज दुआए आशूरा पढ़ो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से जो रिवायत है दुआए आशूरा की, ज़ोहर की नमाज के बाद, ज़ोहर की नमाज से पहले, जब भी आपको वक्त हो दिन भर में दुआए आशूरा पढ़ो, साल भर की ज़िंदगी का इंश्योरेंस हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ज़िंदगी अता फरमाएगा। ये सारे अमाल आशूरे के दिन करने हैं। नाच गाने बाजे तमाशे से बचो, इमाम को राज़ी करो। और एक बात अर्ज़ करता हूँ जाने से पहले, क्या आपको पता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में सबसे पहले दाढ़ी मूंढने वाला कौन था? वो यजीद था।
ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جواب دیجیے، سن کے ہوں گے کیا کرنا چاہیے؟ رکھنا چاہیے نا. آج امام حسین کے نام پہ کون تیار ہے؟ مجھے بتا. سچی محبت ہے، ہاتھ اٹھاؤ. کیا اتنا ہم ان کے لیے نہیں کر سکتے؟ انہوں نے جان دے دی، ہم تھوڑا نہیں قربان نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. پکا وعدہ ہے نا انشاءاللہ؟ دونوں ہاتھوں سے وعدہ کرو انشاءاللہ کہ انشاءاللہ بولو انشاءاللہ. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. انشاءاللہ بمبئی میں آپ کو آنا ہے. سنی دعوت اسلامی کا 24واں سالانہ عالمی سنی اجتماع وادی نور آزاد میدان ممبئی، 28، 29 اور 30 نومبر. آئیں گے؟ خواتین بھی سن رہی ہیں، آپ بھی آئیں. 28 تاریخ کو خواتین کا اور 29 اور 30 کو مردوں کا. آپ سب پہنچیں گے انشاءاللہ. یہ 100 ٹکٹس بک ہو گئی ہے تو اور گنجائش ہے نا؟ ہاں 100 لوگ ابھی تک ٹکٹ بک کر چکے ہیں. یہ 100 کو 1000 کر دو بھائی. ہاں پورا گو آ. ہاں میں آپ سے کہتا ہوں گو آ جائیے انشاءاللہ. یہاں سے بمبئی، بمبئی سے مدینہ انشاءاللہ. تشریف لائیں گے انشاءاللہ. ابھی سے ٹکٹ بک کر لیجئے، مبلغین سے رابطہ کیجئے. کل صبح انشاءاللہ خاص طور سے نوجوانوں کے لیے، ینگسٹرز کے لیے 9 بجے سے 12 بجے کے درمیان مسجد مرگاؤں، جامع مسجد مرگاؤں میں انشاءاللہ میں کچھ انٹریکشن کروں گا نوجوانوں کے ساتھ. اگر آپ آنا چاہیں تو ضرور آئیں. کچھ کام ہو تو پھر کوئی بات نہیں، لیکن اگر آئیں گے تو خوشی ہوگی. آئیں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامت عطا فرمائے، ایمان کا خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، اور ہم کو قرآن کریم کی تلاوت، نماز کی پابندی، اینڈ سے نو ٹو بولو سب کے کیا ہے؟ گناہ بولے گے نا؟ کوئی بھی گناہ کی دعوت دے گا، ایبسولوٹلی پٹ یور فٹ ڈاؤن اینڈ سے نو. نہیں آؤں گا تو حضور کے لیے جاؤں گا انشاءاللہ، نعت مصطفیٰ کے لیے، اجتماع کے لیے. یہاں پر اجتماع بھی ہوتے ہوں گے سنی دعوت اسلامی کے، اس میں بھی آپ لوگ شرکت کیا کریں. سنی دعوت اسلامی صرف اجتماع کا نام نہیں ہے. اسکول قائم کرنا، کالجز قائم کرنا، ہاسپٹلس قائم کرنا، کیریئر گائیڈنس اور کاؤنسلنگ کے پروگرامس کرنا، خواتین کے اجتماعات کرنا، انٹلیکچوئل ونگ کے ذریعے سے بزنس مین پڑھے لکھے طبقے کو سنیت کی طرف مائل کرنا، ان کو جوڑنا، قافلوں میں لے جانا، سنتیں سکھانا، گناہوں سے توبہ کرانا. کئی ہمارے شعبے ہیں جس کو شاید ابھی تک آپ نے دیکھا نہیں ہے. دھیرے دھیرے آپ وابستہ ہوں گے تو انشاءاللہ ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک ضروری اعلان ہے، اس کو بھی سن لیں. آپ تمام حضرات کو یہ جان کر بڑی خوشی ہوگی کہ گاندھی مارکیٹ مڑگاؤں کی جانب سے جشن حرمت والے، کرامت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام. آپ کا چاہ رب کا چاہ، رب کا چاہ، آپ کا چاہ رب سے ایسی چاہت والے، رب سے ایسی چاہت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام. حبیبی تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام. خواب میں جلوہ اپنا دکھاؤ، نوری کو تم نوری بناؤ. خواب میں جلوہ اپنا دکھاؤ، ہم سب کو تم نوری بناؤ. اے چمکیلی رنگت والے، اے چمکیلی رنگت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام. حبیبی تم پر لاکھوں سلام.
کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، اکبر سے نوجوان بھی رنگ میں ہوئے شہید، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الفاتحة.